اللہ کے قرآن نے کہا بے شک انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ 10 بیگھہ زمین سے 100 بیگھہ بنانے والا سمجھتا ہے میں فائدے میں ہوں، مگر قرآن کہتا ہے نقصان میں ہے۔ کچے مکان کو پکا بنانے والا سمجھتا ہے میں فائدے میں ہوں، مگر قرآن کہتا ہے نقصان میں ہے۔ اچھا کاروبار کرنے والا سمجھتا ہے میں فائدے میں ہوں، مگر رب کا قرآن کہتا ہے نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ اللہ کے قرآن نے بتا دیا انسان گھاٹے میں ہے۔ ہم نے تو پلاٹ خرید کے سمجھا تھا ہم کامیاب ہو گئے، ہم فائدے میں ہیں، لیکن قرآن نے کہا گھاٹے میں ہے۔ ہم نے اچھا مکان بنا کے سمجھا تھا ہم فائدے میں ہیں، ہم بڑے فائدے میں، منافع میں ہیں، ہم بڑے کامیاب ہو گئے۔ قرآن نے کہا انسان گھاٹے میں ہے۔ اچھا کاروبار کر لیا، اچھی تجارت کر لی، بچوں کو پڑھا دیا، اچھا کام ہو گیا، ہم نے سمجھا فائدے میں ہے، ہم ترقی کر گئے، ہم بڑے منافع کا سودا کر بیٹھے، ہم بڑے فائدے میں ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے گھاٹے میں ہے انسان۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے نقصان میں ہے انسان۔ یا اللہ کیوں نقصان میں ہے؟ گھر بھی اچھا بنا لیا پھر بھی نقصان میں ہے۔ یا اللہ مکان بن گیا پھر بھی خسارے میں ہے۔ یا اللہ زمینیں خرید لی پھر بھی انسان گھاٹے میں ہے۔ یا اللہ پھر یہ بتا اگر گھر بنانے والا گھاٹے میں، کاروبار کرنے والا گھاٹے میں، پلاٹ خریدنے والا گھاٹے میں، زمین خریدنے والا گھاٹے میں، تو یا اللہ یہ بتا فائدے میں کون ہے؟ یا اللہ یہ بتا منافع کا سودا کس نے کیا؟ تو اللہ نے فرمایا پہلا منافع کا سودا کرنے والا وہ ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا، اس نے منافع کا سودا کر لیا، وہ انسان بڑے فائدے میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں کون ہے فائدے میں؟ جو اللہ رسول پر، زور سے بولو، ایمان لے آیا۔ اگر گونگے ہو تو 23 فروری ہے غالباً، آ جانا جیپ چڑھانے سرسی میں۔ اگر گونگے ہو تو بولنے لگو گے، سنیں ذرا توجہ سے۔ میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں اگر گونگے ہو تو وہاں چڑھتی ہیں نا، پھر گونگے بولنے لگتے ہیں، کرامت ہے اللہ والے کی۔ تو قرآن نے کہا فائدے میں کون؟ یا ہم نے بڑا سا موبائل خریدا، ہم سمجھ رہے ہیں بڑے فائدے میں ہیں، لیپ ٹاپ خرید لیا فائدے میں۔ قرآن کہتا نہیں۔ یا ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں انسٹاگرام پہ، انہوں نے ریل بنائی، ویڈیو بنائی، فلٹر لگایا، ڈال دی، ناچ رہے ہیں مزے سے، سمجھ رہے ہیں بہت فائدے میں ہے بھائی، وائرل ہو گئی ہماری ویڈیو، ناچ رہے تھے ویڈیو میں، وائرل ہو گئی۔ آج کل یہ جب سے موبائل چلے نا بھائی عجیب ہی معاملہ ہو گیا، بچے کے ہاتھ میں موبائل، اور موبائل تو موبائل ہے بھائی، ٹیکنالوجی ہے نا۔ کالا انسان کب گورا بن جائے اس میں پتہ ہی نہیں لگتا ہے۔ ایک فلٹر لگاتے ہیں، بالکل کلوا ہو بالکل گورا بن جاتا۔ ہم اس حسن اور اس رنگینی کو دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھیں اسی کو دیکھ رہی ہیں، بس ٹی وی پہ جو نظر آ رہا ہے، ٹی وی پہ جو نظر آ رہا ہے، ویڈیوز میں جو نظر آ رہا ہے، موبائل میں جو نظر آ رہا ہے۔ میرے بھائی آدمی اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جتنا ٹی وی اور ویڈیو میں دکھایا جاتا ہے۔ یہ تو موبائلوں کا کمال ہے مولانا ساجد صاحب، مولانا عمران صاحب۔ آدمی اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جتنا ٹی وی اور موبائل ویڈیو میں دکھایا جاتا ہے، مگر ہاں آدمی اتنا بدصورت بھی نہیں ہوتا جتنا آدھار کارڈ میں دکھایا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو تھوڑا سا چارج کیا۔ پہلا فائدے والا کون؟ ایمان لانے والا۔ یہ ایمان کیا ہے؟ اس کو سمجھو، یہ ایک خالی زمین کی طرح ہے،
اس پہ کوئی عمارت نہیں بنی ابھی. جس طرح تم نے ایک پلاٹ خریدا، پلاٹ ہے تمہارے پاس میں، زمین ہے، مگر بلڈنگ ابھی بنی نہیں ہے. یہاں دنیا میں زمین خریدتے ہو تو پہلے انجینئر سے نقشہ بنواتے ہو، انٹیریئر ڈیزائنر کو بلاتے ہو، ذرا اچھا سا ڈیزائن بنا کے دے، بلڈنگ بنانی ہے خوبصورت، ذرا نقشہ بنا کے دے، گھر بڑا اچھا بنانا ہے، ایسا بنانا ہے گاؤں میں کسی نے بنایا نہ ہو، ایسی بلڈنگ بنائیں گے کسی نے بنانی نہ ہو. دنیا میں زمین کے ٹکڑے پر عمارت بنانے والوں، ایمان کی زمین اللہ نے دی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو. عمارت بنانی ہے خوبصورت تو اس پر عمارت بناؤ. اس پر کیسے بنے گی خوبصورت عمارت؟ ایمان کی زمین پر عمارت اگر بنانی ہے تو قرآن کہتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اللہ کے قرآن نے کہا ایمان کی زمین پر اعمال صالحہ کی عمارت تیار کرو. ایمان کی زمین پر نیک اعمال کی عمارت تیار کرو. یہاں جو عمارت تیار ہوتی ہے اینٹ سے، پتھر سے، بجر فٹ سے، بجری سے، پتھر سے، کنکر سے، پتھر لگتا ہے، پھر ٹائلز لگتی ہیں، پھر یہ سب چیزیں لگ کے پھر گھر بنتا ہے، عمارت بنتی ہے. مگر ایمان کی عمارت ایمان کی زمین پہ جو بنتی ہے نا، وہ اعمال صالحہ کے مٹیریل سے بنتی ہے، نیک اعمال کے مٹیریل سے. یہ کون سا مٹیریل ہے؟ یہ اعمال صالحہ کا مٹیریل، یہ نیک اعمال کا مٹیریل کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. یہاں اینٹ چاہیے کون سی؟ وہ اینٹ چاہیے جو 5 وقت نماز پڑھ کے تیار ہوتی ہے، 5 وقت کی نماز والی اینٹ چاہیے. یہاں مسالہ بجر فٹ بجری سیمنٹ چاہیے تو روزوں کا چاہیے، عبادتوں کا چاہیے. یہاں پیشانیوں کا نور چاہیے، یہاں دل کا سرور چاہیے، یہاں بندے کے ایمان کی چمک اور اس کی تازگی چاہیے. اے میرے عزیزو غور کرو، جب بندہ نمازی بنتا ہے، جب بندہ ساجد بنتا ہے، جب بندہ عابد بنتا ہے، روزے دار بنتا ہے، متقی پرہیزگار بنتا ہے، تو اس کی اعمال صالحہ کی عمارت تیار ہو جاتی ہے. وہ ادھر دنیا میں رہے نہ رہے مگر قبر میں جاتا ہے تو اسی زمین کی، اسی ایمان کی زمین پر اپنے اعمال کی عمارت میں بڑے مزے کی نیند سوتا ہے. پھر بڑے مزے کی نیند. قبر 2 گز زمین ہے، دیکھنے میں نظر آتی ہے چھوٹی سی قبر ہے، یقیناً چھوٹی سی قبر ہے، مگر کس کے لیے؟ جس نے اپنے لیے اعمال صالحہ کی عمارت تیار نہیں کی، اس کے لیے تو واقعی وہ چھوٹی سی قبر ہے 2 گز زمین. اور میرے آقا نے فرمایا، تمہارے میرے آقا نے فرمایا، نبیوں کے تاجدار نے فرمایا، مدینے کے سلطان نے فرمایا، لوگو قبر جو ہے وہ بڑی مختصر سی جگہ کا نام ہے، اندھیری کوٹھری کا نام قبر ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جب قبر میں بندہ جاتا ہے، ایمان والا جائے یا کافر جائے، نیک جائے یا گنہگار جائے، جو بھی قبر میں جاتا ہے قبر کسی کو نہیں چھوڑتی ہے. جو قبر میں گیا قبر دباتی ضرور ہے، چھوڑتی کسی کو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے تو بتا دو، بالکل یہیں ختم ہو جائے گی تقریر. آ رہی ہے سمجھ میں؟ ابھی تو آ رہی ہے ماشاءاللہ. ابھی تک میرے لہجے میں انا کی دھوپ باقی ہے، ابھی تک ایک کمرہ گاؤں میں دالان والا ہے. سنائے گا تمہیں قصے کئی سچی محبت کے، ہمارے گاؤں تم آنا وہاں ایک پان والا ہے. تو ابھی تک ہے جو کچھ لوگوں کی سمجھ میں بات آ رہی ہے. حضور نے فرمایا نیک ہو گنہگار ہو، مومن ہو کافر ہو، جو قبر میں گیا چھوڑے گی کسی کو نہیں، دبائے گی قبر سب کو. اے آقا، اے والی کونین، اے تاجدار مدینہ، نیک کو بھی دبائے گنہگار کو بھی دبائے. بات سمجھ میں نہیں آتی؟ میرے آقا کی بارگاہ سے جواب بھی آتا ہے. سنو، میرے حضور نے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، جب کوئی گناہگار قبر کے اندر جاتا ہے، گناہگار کو قبر کیسے دباتی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، یوں ہاتھ کا اشارہ دے کے فرمایا، ادھر کی پسلیاں ادھر کی پسلیوں میں یوں گھس جاتی ہیں.
پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز آتی ہے، قبر دباتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے، اتنی تنگ ہوتی ہے ادھر کی پسلیاں ادھر والیوں میں مل جاتی ہے، پسلیوں کے ٹوٹنے چٹکنے کی آواز آتی ہے، لیکن فرمایا گیا اس آواز کو انسان نہیں سنتا، انسان کے علاوہ باقی تمام مخلوقات سنا کرتی ہے، کیڑوں کو یہ آواز آتی ہے، جانوروں کو یہ آواز آتی ہے، مگر انسان کو یہ آواز نہیں آتی، انسان اس آواز کو نہیں سنتا ہے، قبر دباتی ہے۔ میرے عزیزو یاد کرنا اس قبر کو، اس اندھیری کوٹھری کو یاد کر لینا کہ جب قبر دبائے گی تو ایک کیفیت یہ گناہگار کو دبائے گی، ادھر کی پسلیاں ادھر گھس جائیں گی، ادھر والی ادھر پہنچ جائیں گی، ٹوٹنے لگیں گی ہڈیاں۔ لیکن سنو سنو اس کے برعکس سکے کا دوسرا پہلو، تصویر کا دوسرا رخ دیکھو۔ میرے مدنی کریم آقا نے فرمایا، تاجدار مدینہ نے فرمایا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا، نیک انسان کو جب قبر دباتی ہے تو اس کا دبانے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب پرہیزگار کو، جب نیک انسان کو دباتی ہے تو بالکل اسی طرح دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو آغوش میں لے کر ممتا اور پیار کے ساتھ میں دباتی ہے۔ نیک انسان کو قبر ایسے دباتی ہے، تو جب قبر اس طرح سے دبائے کہ جیسے ماں اپنی چھاتی سے لگا کے دبا رہی ہو، تو پھر قبر میں کتنا مزہ آئے، کتنا سکون ملے۔ اور جب قبر اس حال میں دبائے کہ جب ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، پسلیاں ایک دوسرے میں گھس رہی ہیں، اللہ اکبر، پھر کیا بنے گا میرے بھائی، کیا بنے گا؟ آخرت کی فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ دنیا میں اللہ نے پیدا کیا، بچپن سے جوان ہوئے، جوانی سے پھر آگے بڑھے، بڑھاپا آ گیا، کمر جھک گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، انہوں نے حضرت ملک الموت آئے تو حضرت ملک الموت سے اسرائیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اسرائیل، جب میری موت کا وقت آئے نا تو میری موت سے پہلے، جب تم میری روح قبض کرنے آؤ اس سے پہلے مجھے کوئی خبر بھیج دینا، اطلاع کر دینا تاکہ میں خبردار ہو جاؤں۔ حضرت ملک الموت کو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا کہ جب بھی میری موت کا وقت آئے، میری موت کے وقت سے پہلے مجھے خبردار کر دینا، اطلاع بھجوا دینا، کوئی خبر مجھ تک پہنچا دینا تاکہ میں خبردار ہو جاؤں۔ کہا ٹھیک ہے حضور، خبر مل جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، وقت گزرتا چلا گیا، پھر موت کا وقت آ گیا، اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں ملک الموت آ گئے۔ ملک الموت نے آ کر کہا، اے اللہ کے پیغمبر، وقت پورا ہو گیا ہے، میں روح نکالنے آیا ہوں، روح قبض کرنے آیا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اے ملک الموت، میں نے تو تم سے کہا تھا، تمہارا میرا تو معاہدہ ہوا تھا، میں نے تم سے کہا تھا پہلے اطلاع بھیجنا، پہلے مجھے خبر بھیجنا، خبردار کر دینا، خبر مل جانی چاہیے، لیکن تم نے کوئی قاصد نہیں بھیجا، تم نے کوئی خبر نہیں بھیجی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسی فرمایا تو ملک الموت عرض کرنے لگے، اے اللہ کے پیغمبر، میں نے ایک نہیں 3 خبریں بھیجی ہیں، اور یہ ہر مومن کو بھیجتا ہوں، ہر ایمان والے کو اللہ کی جانب سے 3 بار خبردار کیا جاتا ہے، 3 بار اطلاع دی جاتی ہے، اور اسے بتایا جاتا ہے کہ خبردار ہو جا، ہوشیار ہو جا، تیری موت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ 3 خبریں ملتی ہیں۔ پہلی خبر کیا ہے؟ پہلی اطلاع کیا ہے؟ پہلی خبر یہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا، اب بچپن سے بڑے ہونے لگے، بچپن ختم ہوا، جوانی آ گئی۔ یہ پہلی خبر ہے کہ اے بندے اب خبردار ہو جا، تو ہر لمحہ آگے بڑھ رہا ہے، اور کہاں جا رہا ہے؟ ہر لمحہ قدم بڑھ رہے ہیں موت کی طرف، اپنی زندگی کو پیچھے چھوڑ رہا ہے، اپنی موت کی طرف آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ پہلی خبر۔
اور دوسری خبر کیا، دوسری اطلاع ہر انسان کو یہ ملتی ہے کہ بال کالے سارے سفید ہو جاتے ہیں، داڑھی سفید ہو گئی، کالے بال سفید ہو گئے، ساری سیاہی چلی گئی، سفیدی آ گئی۔ فرمایا ہر ایمان والے کو، ہر مومن کو، ہر کافر کو، ہر انسان کو دوسری بار خبردار کیا جاتا ہے، اطلاع دی جاتی ہے، اب ہوشیار ہو جا، بالوں کی سیاہی چلی گئی، سفیدی آ گئی، اب تو سمجھ لے کہ تو موت کی طرف جا رہا ہے۔ مگر یہاں تو جتنی سفیدی آ رہی ہے اتنی عقل جا رہی ہے سوداگر مگر طرز خریداری نہیں آئی۔ یہ بالکل اسی طرح کہ بازار میں آدمی پہنچ گیا مگر اس سے خریدنا کچھ نہیں آتا، جیسے آج کل کے ہمارے لوگ ہیں، ان سے خریدنا آتا نہیں ہے، واقعی بڑے سیدھے شریف لوگ ہیں، ان سے کچھ نہیں آتا خریدنا۔ اگر ان کے گھروں میں ان کی بیویاں نہ ہوں تو یقیناً یہ اپنے کپڑے بھی نہیں خرید پائیں گے۔ ہیں سوداگر مگر طرز خریداری، چپل بھی پہنیں گے تو لا کے وہ دیں گے، پہنیں گے یہ کہ لو جی میں بازار گئی تھی تمہارے لیے انگوچھا لے کے آ گئی، تم ٹھنڈ میں سکڑ رہے تھے، میں نے سوچا لو مفرل کانوں پہ لپیٹ لو گے، تو کیا مطلب، تمہیں نہیں آتا نا خریدنا اسی لیے تو لا کے دیتی ہیں نا۔ تم میرا خیال ہے اتنے سمجھدار ہو نہیں، جبکہ اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ سمجھدار تمہیں بنایا، مکمل صاحب عقل تمہیں بنایا، اور انہیں اللہ نے ناقص العقل بنایا، یعنی یہ ناقص العقل بھی ہیں، ناقص الدین بھی ہیں، ناقص العقل بھی ہیں، ناقص الدین بھی ہیں۔ تم ایک مہینے میں 300 دن نماز پڑھ لو، یہ 30 دن نہیں پڑھ سکتی ہیں، یہ ناقص الدین بھی ہیں۔ تمہیں اللہ نے عقل دی ہے تو تمہاری عقل مکمل ہے، یہ عقل اللہ نے دی ہے نا، اس کا بڑا کرم ہے یار، میزان عقل سے اللہ نے نوازا کہ اس پہ تول لو ہر چیز کو تم۔ مگر عجیب حال ہے سوداگر مگر طرز خریداری نہیں آئی، سفیدی آ گئی لیکن سمجھداری نہیں آئی۔ کیا زمانہ آ گیا سنجیدگی خطرے میں ہے، خود نمائی کا چلن ہے سادگی خطرے میں ہے، سر چھپاتی پھر رہی ہے آبرو اس دور میں، یا الہی کر مدد پاکیزگی خطرے میں ہے۔ جب سے کم ظرفوں کی آمد میں کدے میں ہو گئی، رو رہے ہیں جام مینا میں کشی خطرے میں ہے۔ اللہ نے بنایا سمجھدار، اور یہاں ساری عقل سمیٹ سماٹ کے ان کے قدموں میں رکھ دی کہ لو جی اب آپ ہی ہیں ہماری مالک۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، اللہ نے عقل دی، سوچنے سمجھنے کا مادہ دیا، اور سفیدی آئی تو بندے کو مزاج دے دیا، اب سمجھ لے اب تیری موت کا وقت قریب ہے، اب تو ہر دن اپنی موت کی طرف جا رہا ہے۔ دوسری خبر، تیسری بار کب خبر ملتی ہے؟ فرمایا گیا کہ جب انسان کی جوانی ختم ہو جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے۔ تیسری خبر یہ ہے، تیسری اطلاع یہ ہے، جوانی میں اپنی طاقت پہ بڑا ناز کرتا تھا، بڑا گھمنڈ تھا اپنے حسن پر، بڑا ناز تھا اپنی جوانی پر، بڑا ناز تھا اپنی طاقت پر، بڑا اکڑتا تھا اپنی صحت پر، میں بڑا پہلوان ہوں، میں بڑا زمیندار ہوں، میری طاقت یہ ہے، میری بڑی دور تک چلتی ہے، میرا روب و دبدبا ہے، لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں۔ جوانی تھی تو کوئی فکر نہیں کی، بھاگتا پھرتا رہا، لوگوں پہ اپنا روب و دبدبا بناتا رہا، مگر لوگوں پہ روب و دبدبا بنانے والے اتنا یاد رکھ لے، جوانی اللہ نے دی ہے، جوانی کی حفاظت کر، ورنہ جوانیوں کو سڑک پہ بکھرتے ہم نے بھی دیکھا ہے۔ جوانی اللہ نے دی ہے، اس جوانی کی حفاظت کر لے، ورنہ کتنی جوانیاں بکھر گئیں۔ باپ سوچتے تھے ہمارا جوان بیٹا ہمارا بڑھاپے کا سہارا ہے، یہ ہمارے بڑھاپے کی لاٹھی ہے، یہ بیساکھی ہے، مگر وہ بیساکھی وقت آنے سے پہلے ٹوٹ گئی۔
وقت آنے سے پہلے ہی وہ لکڑی، وہ لاٹھی، وہ بیساکھی ٹوٹ گئی۔ باپ سمجھتا تھا میرے کاندھے کا سہارا ہے، مگر وہ تو پہلے ہی ٹوٹ گئی۔ کبھی ٹوٹ جاتی ہے، کبھی توڑ دیا جاتا ہے، کبھی خود ٹوٹ جاتا ہے، کبھی توڑ دیا جاتا ہے، کبھی وہ اچھا ٹوٹنے کا بھی دو طرح سے ہے مسئلہ۔ کبھی تو یہ جوانی اس کی بکھر جائے، وقت پورا ہو جائے تو باپ کو داغ فرقت دے کے جاتا ہے، باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اور کبھی ہوتا تو ہے مگر ہوتے ہوئے باپ کا سہارا نہیں بنتا، تب باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ دو سچویشن، دو کنڈیشن ہے۔ بیٹا گھر کے اندر موجود ہے، جوان ہے، کڑیل جوان اپنے کمرے میں ہے، باپ بیمار ہے، بیماری سے کراہ رہا ہے، مگر بیٹا باپ کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے، بیٹا باپ کی خبر لینے کو تیار نہیں ہے۔ چودھری صاحب کے بیٹے بڑے وفادار، چودھری صاحب کو خوب دکھایا ادھر ادھر، خوب ان کی خدمت کی ہے، خوب ان کو اسپتالوں میں لے کر گئے، خوب خاطر کرتے رہے، مگر آج کل تو ایسے بھی بیٹے ہیں، ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں، باپ تڑپتا ہے، بیٹے کو ذرا سی پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے۔ باپ تڑپتا رہتا ہے، بیٹے کو پرواہ نہیں ہوتی ہے، بیٹا بے فکر بنا رہتا ہے، باپ کا اسے ذرا سا احساس نہیں ہوتا ہے۔ وہ باپ جو بچپن میں انگلی پکڑ کے چلنا سکھا رہا ہو، وہ باپ جس نے بچپن میں چلنا سکھایا، وہ باپ جس نے پیار کیا، وہ باپ کہ جو اگر بیٹا بیمار ہو جائے تو باپ تڑپ جائے، وہ باپ آج بیمار ہوا، بیٹا اس کی خیریت معلوم کرنے کو تیار نہیں۔ اور چار مصرے تمہیں سناتا ہوں، بالکل سچے، بالکل سچے چار مصرے۔ دیکھو آخری بات ہے، تقریر ختم کر رہے ہیں، شجرے کا حکم ہو رہا ہے، وہ سنائیں گے انشاءاللہ۔ سنیں گے آپ؟ ہاں شجرہ سنائیں گے انشاءاللہ، مگر یہ چار مصرے سنو۔ حضرت کبھی ہلکی ہوا مضبوط ڈالی توڑ دیتی ہے، بولو ارے سمجھ میں آئی بات؟ کبھی ہلکی ہوا مضبوط ڈالی توڑ دیتی ہے، کمر جیسے جوانی میں غریبی توڑ دیتی ہے۔ کبھی ہلکی ہوا مضبوط ڈالی توڑ دیتی ہے، کمر جیسے جوانی میں غریبی توڑ دیتی ہے۔ وہ بوڑھا باپ جو بیٹے کو بیساکھی سمجھتا تھا، بہو اس دور کی آ کر وہ لاٹھی توڑ دیتی ہے۔ تو بھائی جوانی جب تک ہے نا، وقت کی قدر کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ان کا ادب کرو، ان کی خدمت کرو، تو یہ خبر ملتی ہے ہر انسان کو کہ اب تیری موت کا وقت آ رہا ہے۔ جوانی تھی مگر اب ختم، کمر سیدھی تھی اب جھک گئی، جوانی چلی گئی، بڑھاپا آ گیا، خبردار ہو جا، اب تجھے واپس اللہ مٹی میں ملائے گا، اور پھر اسی مٹی سے بروز قیامت اٹھائے گا، پھر اسی مٹی سے اٹھایا جائے، اسی سے پیدا کیا، اسی میں ملائے گا، اور پھر اللہ اسی سے دوبارہ اٹھائے گا۔ ایک ایک قبر سے پھر وہ دن بھی ہوگا 70 نکل کے آئیں گے، ایک ایک قبر سے 70 اٹھ کے آئیں گے۔ تو میرے بھائی ایمان کی زمین پر اعمال کی عمارت تیار کرو، قبر میں بڑے مزے سے سو گے، خدا کی قسم قبر میں بڑے سکون کی نیند آئے گی۔ مرنا ضرور ہے، یہ جو دنیا سمجھ رہی ہے کہ ہم مرنے سے بچ جائیں گے یا آنے والے وقت میں مردوں کو زندہ کر دیں گے، یہ خام خیالی ہے، یہ خواب ہے، اور ہمیشہ خواب ہی رہے گا۔ خواب کبھی سچائیوں میں تبدیل نہیں ہوتے، بشرطے کہ وہ خواب جو اللہ کی جانب سے خاص اشارے ہوں اور جو خاص اللہ کی نوازشات پر مشتمل ہوں، وہ خواب الگ۔ لیکن سنو، اگر صرف یوں ہی آدمی خیال کرتا رہے، تصور کرتا رہے کہ آنے والے وقت میں ہم مردوں کو زندہ کر لیں گے، کوئی ٹیکنک نہیں، کوئی تدبیر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر سکے، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا کہ اسی مٹی سے پیدا کیا جا رہا ہے، اسی میں واپس ملایا جائے گا، اور پھر جب اس سے اٹھائے گا تو پھر پروردگار ہی اٹھائے گا۔
وہی اس مٹی سے زندہ کرے گا، وہی اللہ۔ بات جو بیچ میں نے شروع کی تھی وہ بھی شاید ادھوری رہ گئی، وقت زیادہ ہو گیا، شجرہ سن لیں، بات ختم ہے۔ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اتنی آہستہ سبحان اللہ بولیں گے تو انشاءاللہ اگلی بار سنا دیں گے شجرہ آپ کو۔ سننا ہے تو زور سے بولو سبحان اللہ، اور محبت سے بولو۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت تاجدار مدینہ والی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ ہے، ایک نام میرے آقا کا اتنا پاکیزہ ہے، اتنا معطر ہے، اس ایک نام نے نہ جانے کتنے ناموں کو گمنامی سے بچا لیا ہے۔ کون یاد رکھتا اگر ان ناموں کے ساتھ میرے آقا کا نام نہ ہوتا؟ کون انہیں یاد رکھتا اگر یہ مصطفیٰ کا خاندان نہ ہوتا؟ مصطفیٰ کا خاندان ہے تو میرے آقا کے نام نے ان سب ناموں کو گمنامی سے بچایا ہے۔ ایک ایک کر کے سنتے جاؤ اور محبت سے جھومتے جاؤ اور پیار سے مسکرا کے بول دو سبحان اللہ۔ دنیا کے پہلے انسان، دنیا کے پہلے بشر جناب حضرت آدم علیہ السلام، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا، رسالت کا تاج عطا کیا، دنیا کے پہلے انسان ہیں۔ آپ کی شادی جناب حضرت حوا سے ہوئی، وہ دنیا کی پہلی خاتون ہے، دنیا کی پہلی عورت ہے، یہ تمہارے میرے ماں باپ ہیں، نسل انسانی کے ماں باپ ہیں۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام کی شادی جناب حضرت حوا سے ہوئی، جناب حضرت آدم کے بیٹے شیس ہیں، شیس کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے مہلعیل، مہلعیل کے بیٹے بیارد، بیارد کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمکنیک نام، لمکنیک نام کے بیٹے جناب نوح پیغمبر، جناب نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ذوالحاد، ذوالحاد کے بیٹے شالخ، شالخ کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے تاتا، تاتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلامان، سلامان کے بیٹے الہیسا، الہیسا کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے عوا، عوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ دیکھنا گفتگو مہکے گی، سخن مہکے گا، ان کا کلمہ جو پڑے گا وہ دہن مہکے گا۔ صرف ایک پھول کی پتی پہ محمد لکھ دو، ایک دو پھول نہیں سارا چمن مہکے گا۔ میرے آپ کے نبی کے والد حضرت عبداللہ اور والدہ جناب سیدہ آمنہ، یہ مصطفیٰ کا شجرہ نسب ہے جی۔ ایک مطلب سناتا ہوں صرف، اب وقت بھی نہیں ہے اور آپ کی طبیعت بھی نہیں ہے، ایک مطلب انشاءاللہ اور ایک شعر، محبت سے بولنے سبحان اللہ۔ یہ مولانا ساجد صاحب ہیں، ان کی آواز بڑی دمدار ہے، ان کا پڑھنے کا انداز بھی بڑا نرالا، مگر ہمارا تو صرف ذوق ہے۔ حضرت مولانا رضا الحسن صاحب قبلہ تشریف لے آئے، مطلب پیش کرتے ہیں، ذرا زور سے بولو۔ تنی ہے نور کی چادر، تنی ہے نور کی چادر، میرے سرکار آئے ہیں۔
تنی ہے نور کی چادر، تنی ہے نور کی چادر، میرے سرکار آئے ہیں، تنی ہے نور کی چادر، میرے سرکار آئے ہیں، مچی ہے دھوم، مچی ہے دھوم سدرا پر، مچی ہے دھوم سدرا پر، میرے سرکار آئے ہیں، مچی ہے دھوم سدرا پر، میرے سرکار آئے ہیں، مچی ہے دھوم سدرا پر، میرے سرکار، مسلسل ہو رہی ہے آسمان سے نور کی بارش، حضور دنیا میں آ رہے ہیں اور نور کی بارش مسلسل ہو رہی ہے آسمان سے نور کی بارش، کیوں کیوں؟ سراپا نور کے پیکر، سراپا نور کے پیکر، میرے سرکار آئے ہیں، سراپا نور کے پیکر، سراپا نور کے پیکر، میرے سرکار آئے ہیں، مچی ہے دھوم سدرا پر، میرے سرکار آئے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔